السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان کا خفیہ منصوبہ لیک ہو گیا ہے۔ عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ یا مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے آج اعلان کیا جیل بھرو تحریک کا۔ مگر ایک اور پلان بھی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف مجھے پتہ ہے، وہ جو پلان ہے وہ اس تک پہنچ گئے ہیں۔ اور دوسرا شیخ رشید صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خاتمے کا، سیاسی طور پر خاتمے کا باضابطہ اعلان کر لیا ہوا ہے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب تو ویسے ہی مونچھوں کو بل دے کر عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے تھانے میں پولیس جو ہے وہ ملزم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تیاریاں کروا رہے ہیں لوگوں کی، لوگوں سے حلف اٹھوا رہے ہیں، اور آج وہ اپنے آبائی ضلع میاں والی کے علاقے قمر مشانی میں تھے، وہاں پر انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، اور جلسے سے خطاب میں انہوں نے لوگوں سے وہی حلف تو لیا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ہم جو ہے وہ جہاد میں شامل ہوں گے اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ذرا آڑ لینے کے لیے آئین کا شروع میں ذکر کیا گیا کہ آئین کی پاسداری کی اس جدوجہد میں، حالانکہ یہ آئین کی پاسداری کی جدوجہد نہیں ہے، اور میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا آئین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آئین کیا ہوتا ہے اس پر عمران خان صاحب نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ کرسی کیا ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب کا فوکس ہے، اور جتنی آڈیوز اب تک عمران خان صاحب کی سامنے آئی ہیں جن کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، سوائے آج والی آڈیو کے، وہ کیونکہ بہت خطرناک آڈیو ہے آج والی، تو اس کے باقی اس سے پہلے وہ جو سائفر والی آڈیو تھی، سائفر سازش والی، وہ اور زیادہ خطرناک تھی۔ اس سے ضرور عمران خان صاحب نے اپنا ادھر ادھر گھماتے رہے اس کو، لیکن اس سے ڈینائی نہیں کیا۔ اس سے پہلے شوکت ترین صاحب کی آڈیو، اس سے بھی کبھی پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے انکار نہیں کیا۔ لیکن یہ جو اب آڈیو آئی ہے آج والی، اس آڈیو کی وجہ سے اب عمران خان صاحب کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے۔ عمران خان صاحب لوگوں کو یہ کہہ کر اسٹیج پر پریس کانفرنسز میں، پریس کانفرنس تو وہ کرتے نہیں ہیں، انٹرویوز میں یہ کہتے رہے کہ جی یہ پاکستان میں جو یہ منڈیاں لگائی گئی ہیں، لوگوں کا ضمیر خریدا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی تحریک عدم اعتماد کے بعد سامنے آ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، بلکہ عمران خان صاحب کے چکر میں وہ شریف آدمی پھنس گئے ہوئے ہیں، ان کی لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں، ان کی وہ ویڈیوز نکال کر لوگ چلا رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب اب کیا کہتے ہیں آپ؟ تب تو آپ رو رہے تھے کہ جی لوگ جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں آپ ظاہر ہے مولانا ہیں تو اس طرح کی باتیں کریں گے، تو مولانا صاحب کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو چیز جو ہے وہ یہ کہ جب یہ عمران خان صاحب جو شرک قرار دیتے تھے خرید و فروخت کو، اور جب ان کی اپنی آڈیو آ گئی خرید و فروخت کی، تو پھر ظاہر ہے اس کی وضاحت خان صاحب کرنا انہوں نے ظاہر مناسب سمجھا۔ ورنہ میں نے آپ کو کئی بار گزارش کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے والے، اکثر ساتھ رہنے والے میرے سارے سیاسی لوگ دوست بھی ہوتے، ایک دوست کا خیال ہے کہ جی عمران خان صاحب کو پرسیپشن کا فرق نہیں پڑتا، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب اپنی سالگرہ پر کیک سب سے پہلے اپنی پلیٹ میں ڈال کر اور کھانا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب یوں ناک صاف کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ باہر جو باتیں کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس آڈیو سے فرق پڑا تو عمران خان صاحب نے آج اس آڈیو کا اثر زائل کرنے کے لیے ایک آڈیو بنوائی ہے نواز شریف صاحب کی، یا پہلے بنی ہوئی تھی وہ، اور وہ ایڈیٹڈ، جس میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نواز شریف کرپٹ ہوں، عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ اس طرح کی وہ نواز شریف صاحب کی آڈیو، جو اس میں الفاظ جوڑ کے توڑ کے بنائے گئے ہیں، اور اس میں جملے یوں بنے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کرپٹ کہے جا رہے ہیں کہ جی میرے آف شور کمپنیاں تھیں، کہے جا رہے ہیں کہ عمران خان جیسا کوئی دیانت دار آدمی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر عمران خان صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے، جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سارا کچھ کیا گیا ہے، اس کے ذریعے میری آڈیو ادھر ادھر کی گئی ہے، میرے جو ٹکڑے جو ہے وہ جوڑ کے یہ آڈیو بنائی گئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب اب فرق پڑ رہا ہے، وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ پرسیپشن کا، تاثر کا، کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اب پرواہ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ایک جو نسل عمران خان صاحب نے تیار کی تھی وہ اسی چکر میں تیار کی تھی کہ جی میں دیانت دار ہوں، میں ایماندار ہوں، اور میں خرید و فروخت نہیں کرتا۔ اب دیانت داری، ایمانداری ہیرے کی انگوٹھیوں میں چلی گئی۔
ہیروں کے ہاروں میں چلی گئی، ملک ریاض کے پلاٹوں میں چلی گئی، ملک ریاض کے 50 ارب روپے ملک ریاض کو دان کر دینے، سرکاری خزانے سے دان کر دینے میں چلی گئی، ہوا ہو گئی۔ باقی آ جا کے بات رہی تھی کہ جی کم از کم عمران خان صاحب جو ہے نا یہ لوگوں کی منڈیاں نہیں لگائیں گے۔ عمران خان صاحب جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ تو، حالانکہ عمران خان صاحب لوٹاکریسی کی پیداوار ہیں، ٹوٹلی خان صاحب لوٹوں کو اپنا لا کر عمران خان صاحب کو ایک پارٹی بنا کر دی گئی تھی۔ تو بہرحال اب وہ عمران خان صاحب نے آج میاں والی میں نواز شریف صاحب کی ویڈیو چلائی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کو فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اب وہاں پر خان صاحب نے ایک بار پھر 2 چیزیں دوبارہ دہرائی ہیں، 3 بلکہ۔ ایک تو وہی روزانہ کی جو رٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، خوف ہے بہت زیادہ عمران خان صاحب کو۔ کل اس خوف کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ اگر میں الیکشن کمیشن میں پیش ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ میں کچھ ایسا نہ کر دوں کہ میں جیل نہ جانا پڑے، مجھے جیل نہ بھیج دیں چیف الیکشن کمشنر۔ ایک تو چیف الیکشن کمشنر پر حملہ کیا انہوں نے، ان کو وہی گھٹیا انسان اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی 4 لوگ جنہوں نے بند کمرے میں سازش کی ہے مجھے مروانے کی، اور وہ 4 لوگوں نے پھر توہین مذہب کا ایک میرے اوپر ڈرامہ وہ الزام لگایا، جس میں جاوید لطیف اور مریم نواز کا انہوں نے نام لیا کہ ایک پراپر منصوبہ ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کہیں کہ جی کسی جنونی نے مار دیا۔ لیکن وہ کان کھول کر سن لیں کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ لی ہوئی ہے، اس میں ان 4 کے نام ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نا کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو آج پھر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف جو ہیں وہ، مریم نواز کہہ رہی کہ ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب پاکستان آئیں نا ذرا، اور آئیں اور میں ان کا ایسا استقبال کروں گا کہ نواز شریف بھی یاد رکھیں گے اور ہینڈلرز بھی یاد رکھیں گے۔ امریکی سازش کا ذکر کر کے انہوں نے پھر ہینڈلرز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، ہینڈلرز کے اوپر۔ ہینڈلرز مینس جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، عمران خان صاحب بند کمروں میں تو یہ بات کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے ہینڈلرز جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ اچھا، اب آج جو ہے ایک اور چیز انہوں نے کی کہ جی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہوئی ہیں، وزیر اعظم کی آڈیو لیک ہوئی ہے، تو انٹیلیجنس ادارے جو ہے ان کی یہ ناکامی ہے، ان کا فیلیور ہے، اور وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو فون کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر عمران خان صاحب ذرا 2-3 دن ذرا ان کا ایگریسو موڈ جو ہے وہ نیچے تھا، فرسٹریشن کم تھی، آج فرسٹریشن زیادہ تھی۔ تو فرسٹریشن میں انہوں نے اپنی زبان پر اپنا جو خفیہ منصوبہ تھا اس کی ایک بات تو وہ لے کر آ گئے، اسلام آباد جائیں گے، دھرنا دیں گے، اسلام آباد کی مارچ کریں گے، اسلام آباد کو بند کر دیں گے۔ یہ تو روزانہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو روزانہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ یہ بات تو کی کہ اسلام آباد تو ہم آئیں گے، لیکن میرا کچھ اور پلان بھی ہے، وہ بھی میں وہ اور پلان پر وہ بھی میرے پاس آ گئے، وہ پلان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک اور پلان جو عمران خان صاحب نے آج جس کا ذکر کیا، کیونکہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، مطلب میں نے گزارش کی تھی نا پہلے ویلاگ میں کہ رازدار گرفتار ہو گئے ہیں۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے رازدار، اس کے علاوہ حامد زمان صاحب عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی، اور وہ طارق شفیع کی گرفتاری، عامر کیانی کی گرفتاریوں کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ابھی تک کوئی اور گرفتار ہو بھی چکا ہوا ہو، لیکن بہرحال تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گرفتار کرنے کی مجھے جو ہے وہ کچھ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کریں مجھے گرفتار، ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے، اور آپ کے پاس تو اب میں اعلان کر رہا ہوں جیل بھرو تحریک کا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ پہلے کہا کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، پھر کہا کہ میں اناؤنس کر رہا ہوں جیل بھرو تحریک، اور پھر آپ کے پاس تو 60-70 ہزار لوگوں کو جیل میں رکھنے کی گنجائش ہے، ہمارے لوگ جو لاکھوں لوگ جب جیلوں میں آئیں گے گرفتاریاں دیں گے تو آپ کیا کریں گے۔ اب جیل بھرو تحریک جو ہے نا، یہ سیاسی تحریکوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ یہ ہتھیار اس صورت استعمال کیا جاتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ گرفتار کی جائے، تحریک کی مین قیادت گرفتار ہے، اب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ کر جاتے ہیں کہ جی اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو پھر سارے گرفتاریاں دے دینا، پھر ظاہر ہے رجیم جو ہوتی ہے، حکومت جو ہوتی ہے، وہ تنگ آ کر پھر سب کو رہا کر دیتی ہے، پھر لیڈرشپ بھی رہا ہو جاتی ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، لیڈرشپ جو ہے ان کو صرف پتہ چلتا ہے، صرف کوئی شرارتی صحافی، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، صرف کوئی شرارتی صحافی یہ خبر یا یہ ٹکر اپنا ٹویٹ کر دیتا ہے کہ جی عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے اور رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد پولیس کو اجازت دے دی ہے،
تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جا کر عطر من اللہ صاحب کے گھر پہ کے آگے دھرنا دے دیتے، پریکٹیکلی جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، آدھی رات ہو، اتوار ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، کوئی لمحہ ہو، عدالت بند ہوتی ہے، جا کر پہنچ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، عمران خان خود تو نہیں آ سکتے کیونکہ بنی گالہ کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے۔ اور خیر یہ ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے کہ ذرا ایک بار پتہ تو کرے واقعی بنی گالہ کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے گرفتاری کے لیے۔ گرفتاری کے لیے جو پارٹی جاتی ہے وہ تو کچھ اور طریقہ ہوتا ہے نا، اور سیکیورٹی والی پارٹی کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کو گرفتار اپنا کیا جا رہا ہے، اور اپنا باہر آ کر خود عدالت میں آ کر خود ضمانت کے لیے اس لیے پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو باہر نکلیں گے تو گرفتار کیا جائے گا، لہٰذا حفاظتی ضمانت دی جائے۔ تو حفاظتی ضمانت خان صاحب کو مل جاتی ہے۔ تو جو لیڈر دوڑا اب تک میرا خیال ہے کوئی 50 بار عدالتوں میں گیا ہو کہ جی مجھے ضمانت دے دو یا میری ضمانت میں توسیع کر دو، صرف یہ پچھلے اپریل سے لے کے اب تک، 10 اپریل کو حکومت 9 اپریل کو گئی ہے نا، تو اب تک پتہ نہیں درجنوں بار عمران خان صاحب عدالتوں میں صرف ضمانت لینے گئے ہیں۔ تو جو لیڈر ضمانت لینے جائیں اور وہ یہ کہیں کہ میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہا ہوں، تو جیل بھرو تحریک کا بنیاد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یا تو لیڈر گرفتار کیا جائے یا پھر لیڈر گرفتاری کے ڈر سے روپوش ہو جائے، کوئی سنوائی نہ ہو۔ یہاں تو روزانہ ضمانت مل رہی ہے، تو ضمانتوں پر چلنے والے جیل بھرو تحریک نہیں چلایا کرتے۔ جیل بھرو تحریک کے لیے پھر جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور خان صاحب ماشاءاللہ بہادر اتنے ہیں کہ آپ مشرف کے زمانے میں آپ جیل میں گئے تھے اور 8 دن بھی بڑی مشکل سے آپ نے جیل کاٹی تھی اور معافی مانگ کے باہر آ گئے تھے، پھر لاپتہ ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں۔ اب جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے اب عمران خان صاحب واقعی بڑے بہادر ہو گئے ہوں، جیل جانے کی ان میں ہمت آ گئی ہو، تو اس لیے وہ جیل بھرو تحریک چلائیں۔ لیکن جو چیز جو ہینڈلرز کے بارے میں نے گزارش کی نا، خان صاحب ہینڈلرز کو اب دوبارہ دھمکیاں دے رہے ہیں کیونکہ وہاں سے جتنی بھی عمران خان صاحب کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئی، تو اب آخر میں آ کے دھمکیاں بچی ہیں۔ اور دھمکیوں کے علاوہ وہ جو میں آپ کو گزارش کر رہا تھا، ہاں ایک اور چیز جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے منظور وسان نے ایک انکشاف کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ایم این اے تھا، عمران خان صاحب بھی ایم این اے تھے، 2002 کی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں وہ، تو اس وقت عمران خان صاحب مشرف کا دور تھا، تو وہ کہتے تھے یار میں تو جیل جانے سے بہت ڈرتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کیسے جیل کاٹ لیتے ہو۔ اور وہ مشرف کے دور میں ثابت ہوا کہ خان صاحب جیل جانے سے ڈرتے۔ آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو لاک اپ میں لا کر وہاں پر صرف چھپکلی چھوڑ دو، سب سچ اگل لے گا عمران خان۔ یہ آصف زرداری کہہ رہا ہے، میں نہیں، کہ جتنے ان کے اندر انقلابی ہے سارا نکل جائے گا۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک چلائیں، اس طرف جا رہے ہوں۔ اب جو چیز ہے کہ ایک جیل بھرو تحریک، ایک اسلام آباد کی طرف مارچ یا اسلام آباد کے اندر جا کر دھرنا دینا۔ رانا صاحب کہتے ہیں آئیں دھرنا دیں، ہم آپ کو سہولت فراہم کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق دھرنا دیں۔ اگر آپ چڑھائی کریں گے تو پھر ہم آپ پر چڑھائی کریں گے۔ تو بات تو ٹھیک ہے بھائی، آپ تو نیچے سے جائیں گے، وہ تو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا عمران خان صاحب بنی گالہ سے جائیں گے پھر نیچے اتریں گے پھر ادھر جائیں گے، تو وہاں پر بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد کو کیپچر کرنا، اور دوسرا جیل بھرو تحریک۔ لیکن جو اور منصوبہ ہے جو عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں بتایا، وہ ہے پاکستان پورے کو بلاک کرنا، بند کر دینا بیک وقت۔ اب اس منصوبے کو عمران خان صاحب نے رکھا ہوا ہے خفیہ، گپت، سیکریٹ، نہیں کسی کو بتانا۔ وہ والا منصوبہ جو آج تقریر میں بھی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ آپ نے تو تیاری کر لی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کپتان کی تیاری کیا ہے، اور آپ کو اپنے کارکنوں کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا کپتان ہمیشہ ایسی تیاری کرتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی عمران خان کے خلاف، پی ڈی ایم نے جمع کروائی تھی، پیپلز پارٹی نے، تو عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جی آپ کو نہیں پتہ، انہوں نے یہ تو ایک گیند سے تینوں شکار ہو جائیں گے، میں تو دعائیں کرتا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کپتان کی تیاری کیا ہے، آپ کا کپتان ہمیشہ تیاری کر کے بیٹھتا ہے۔ تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا کپتان، آپ کو نہیں پتا، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف تم تو بزدل ہو، تمہیں نہیں پتا، رانا ثناء اللہ قاتل، شہباز شریف بزدل، تم نے تو تیاری کر لی ہے لیکن جو کپتان کی تیاری ہے اس کا تمہیں نہیں پتا۔ تو کپتان کی جو تیاری ہے وہ پورے پاکستان کو بند کرنے کے لیے ہے کہ جی کارکنوں کو کہیں گے کہ جی لاہور سے اسلام آباد جانے والی سڑک بند کر دو، لاہور سے ملتان جانے والی سڑک بند کر دو، لاہور سے فیصل آباد جانے والی سڑک بند کر دو، اسی طرح ہر جگہ
اور کراچی والوں کو کہیں گے کہ جی آپ کراچی سے باہر جانے والی سڑکیں ساری کی ساری بند کر دو۔ اسی طرح خان صاحب جو ہیں پورے ملک کو بند کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، جیل بھرو تحریک، اسلام آباد مارچ اور پھر پورا ملک بند کرنا، لیکن ہو نہیں سکتا عمران خان صاحب سے یہ، کیونکہ خان صاحب اب جہاں پہنچے ہوئے ہیں پولیٹیکلی، اب کیونکہ اکتوبر کی آج ہے 7 تاریخ، اب دن برے آنا شروع ہو گئے عمران خان صاحب کے۔ میں نے آپ کو 2-3 روز پہلے 4 روز پہلے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی، سیاسی ستاروں کی چال، کہ عمران خان صاحب کے لیے اکتوبر نسبتاً بہتر ہوگا، نومبر تباہ کن ہوگا۔ تو اکتوبر عمران خان صاحب کی ذات کے لیے تو بہتر ہے، لیکن ان کے جو ساتھی گرفتار ہوئے تو ان سے جو چیزیں برآمد ہوں گی، جو چیزیں نکلیں گی، وہ نومبر تک جاتے جاتے عمران خان صاحب کی تباہی پھیر دیں گی۔ اور عمران خان صاحب کو میں نے گزارش کی تھی کہ تنہا ہونا شروع ہو جائیں گے، پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کے منتخب ارکان عمران خان صاحب کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ باقی 20-22 دن ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا کڑمس بچا لے، اس سے پہلے، اور اس سے پہلے اگر کڑمس بڑا بچائیں گے تو وہ جو عمران خان کے اوپر مصیبت یا مشکل دن نومبر میں آنے تھے وہ اس سے پہلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔